توجہ من طرف کرو گال سمجھ آوے تو خدا کے تھوڑا ذوق بڑا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ ذوق کو سلامت رکھے۔ شعر آدھے کہ دل فکر تو آزاد کر جا، اجڑے گھر کو تو آباد کر جا، ہمیشہ گھر میں خوشیاں راست ہے، باری تا گھر میں آقا دا میلاد کر جا۔ مائے والک دور پڑھتا پیا بابا جی تو ذوق کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بہت نظر پیش کرے دا بیان، دل فکر تو آزاد کر جا، تو اجڑے گھر کو آباد کر جا، ہمیشہ گھر میں خوشیاں راست ہے، ایک باری تا گھر میں آقا دا میلاد کر جا۔ رب دا رحمتہ مک نہیں سکتیاں، سچیاں گالی لوک نہیں سکتیاں، رب دا رحمتہ مک نہیں سکتیاں۔ بابا جی میں طرف توجہ کرو، میں قیمتی جملہ پیا لینا، رب دا رحمتہ مک نہیں سکتیاں، سچیاں گالی لوک نہیں سکتیاں۔ دنیا ظفر مخالف تھی رے پر سرکار دا محفلہ روک نہیں سکتیاں، دنیا ظفر مخالف تھی رے پر سرکار دا محفلہ روک نہیں سکتیاں۔ قاری صاحب نے تلاوت کی دیوال شعر آدھے کئی بھج بھر سرکاری بندن، کئی کسان وپاری بندن، کئی بھج بھر سرکاری بندن، کئی کسان وپاری بندن، بلاد دنیا دے آخرت دے وچ خوش نصیبی و بندہ جنہاں دے پترکاری بندن۔ آخرت دا سامان کر جا، شاہد سب کو اعلان کر جا، خدا بیٹا یا بیٹی بخشی کہیں ہے، خدا حافظ قرآن کر جا۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، امید تے شاکر پورا جگ سونا ہے پر عربی چند جیاں جواب کوئی نہیں۔ امید تے شاکر پورا جگ سونا، آقا دی آمد دے حوالے دے نالے محفل منعقد ہے، جڑے ابا بھی دعائے بیٹھے ہوئے نال جنگل لگوی بری پڑھنا کوئی توتھیا کوئی توتھیا ماحول بنونے زینت بنونے محفل دی۔ ناراض ندی سو بزرگ کچھ بیٹھے تھے بڑے ناراض تھے بڑے ہمارے نال میں پتہ نہیں شعر پیش کرے تگڑا ہی واسطے بزرگ دی مدنی مرضی بنا جاتی بڑھ رہے جڑا کہ تلاوت تے کلام پاک دے نال محفل دا آغاز تھی چکے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدابت دے جناب عدنان بھائی صاحب کو جڑے احباب انتظار کری ہوئے مہربانی فرما تشریف گندے آؤ۔ اتنی لمبی چوڑی محفل نہیں انشاءاللہ تعالی مختصر وقت دے اندر محفل کا احترام کیتا ویسی میں جناب محترم المقام جناب عدنان بھائی صاحب کو ہی شعر دیناری دعوت دے ساں کہ دنیا میں رسول ان سے جاتے ہیں پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں۔ بابا جی ٹوپی والا بھائی میری طرف توجہ کر، میں شعر پڑھتا پیا حضور دی ذات کا، دنیا میں رسول ان سے جاتے ہیں پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو سلطان رسول آنے جہاں آتے ہیں۔ جن ظرف دی آنکھیں روٹی ہوئی وہ مزید تاکید نہیں کر سکتا، ابلیس دا پیروکار جو ہے حق دی تائید نہیں کر سکتا، ہوے آمد میرے آقا دی خوش دیون حق ہے مومن دا، آخر ایک گال اٹل ہے اے عید یزید نہیں کر سکتا۔ میں یہ شعر سنالی محترم المقام کو اللہ تعالیٰ تیرے ذوق سلام رکھے وال میں حضور دی امام حسین پاک دی شان دے شعر پہ پڑھتا مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا، مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کا ذکر ہے تو جینا سکھا گیا، ارے مسلمانوں تجھ سے جو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین وہ ہے تو پوری شریعت بچا گیا، ارے مسلمانوں تجھ سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین وہ ہے تو پوری شریعت بچا گیا۔ اسا خاتم آل محمد دے ساری جن کے جان حسین بیتے پتر بھیرا سب راہ خدا لیا بہو احسان حسین یاد کہ اسا دنیا کو آج تک جنہیں پڑھیا قرآن حسین شاگرد کفن کو لکھ برسوں سندین ایمان حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اس نے عید میلاد النبی، سرکار کی آمد اللہ کو لہرا دے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مددگار کی آمد، سراخان مصطفیٰ۔ فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی ہوں، آقا میں غیر سے کیوں مانگوں، آقا میں غیر سے کیوں مانگوں، جب تیرا سوال ہوں۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں گھر گھر دے وچ رزق پہنچاوندا اللہ ہے گھر گھر دے وچ رزق پہنچاوندا اللہ ہے ساریاں دی گل بناوندا اللہ ہے اللہ اللہ نات سنتے جڑے بندے دا دل بھراوے بلند آواز دے نال آقا دی ذات تے درود پاک تے پڑھو درود پاک بلند آواز دے نال کچھ بندے دعا باویں میں تھوڑا جہا بیان کر لوں 4 منٹ گفتگو کر کے بندے نو لک کے بڑے نوں کو صحیح معنی نظر نہیں آندے پئے چاسنیاں دی پئی واسطے ناراض نہ تھی پئے میاں آقا ابھی بولو صاحب آون سے جڑا ہے کہ چکی کڑے دا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ استاد قاری وزیر صاحب تشریف کے آ گئے آپ دا دل دے عطا کریں انہاں دا شکریہ ادا کریں انہاں دا خصوصی کتاب ہے وہ بھی جلوہ فرمائے سننے مائیں گزار گانے کرنی ہیں الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارض والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ وحبیبنا وسجدنا ومولانا ومرجانا ومأوانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب کار سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے مجبوری سمجھ کے نہیں بلکہ ضروری سمجھ کے آقا انعامدار فخر وجود داد واللیل کے زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے حرم نصرہ کے سینے والے ہادی کل مولا کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اندر ہدیہ درود سلام محمد نام پیش فرماؤ سارے احباب پڑھ کے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سارے احباب پڑھ کے والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب المعراج الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد
از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی جائے محفل دا اہتمام انتظام کیتا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہی محفل پاک دی برکت دے نال اللہ ہر بیمار کو شفا کلی عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی بے در کو در نصیب فرماوے میں اپنی حاضری دا آغاز ایک شعر دے نال کرنا کہ فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا توجہ ہے شعر قیمتی وی اندا وزن کرائے فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا کسے چیز جبی اتھے سایہ نہ ہوندا نہ عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز سے اے نہ ہوندے نظارے نہ جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا نہ کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختان تاجان سلطان ہوندے نہ محلہ والی نہ دربان ہوندے نہ ملتی کدے کسے نو میرا زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ اے میلاد ہوندا نہ ہوندی اے نات خانی نہ عرش فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا اتھے سایہ نہ ہوندا رب نے محمد بنایا نہ ہوندا کسے چیز جبی اتھے سایہ نہ ہوندا رب نے محمد بنایا نہ ہوندا احباب ذوقار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ودھا محبوبہ چمک سے چہرے کی تصویر رب نے مومنوں تے احسان کیتے کہ اپنا نبی ساکو عطا کیتے او بھی بغیر منگے اسا منگوا التجامہ کروں رب دی بارگاہ دے وچ رب ساکو عطا کریا رب بغیر منگے ساکو عطا کیتے اے رب دا احسان اے رب دا احسان ہے اسا رب کو منگا نہیں رب نے بغیر منگے ساکو عطا کیتے اے رب دا احسان ہے موسیٰ کلیم اللہ رب نال کلام کیتا عرض کیتا یا رب العالمین نبوت عطا کیتی بھی اپنی مرضی تو رسالت عطا کیتی بھی اپنی مرضی تو علم عطا کیتی اپنی مرضی تو حکمت عطا کیتی بھی اپنی مرضی تو جو کچھ میں کو عطا کیتے اپنی مرضی تو عطا کیتے رب فرمایا موسیٰ آکھنا کیا چاہنے عرض کیتا یا رب العالمین جو کچھ عطا کیتے اپنی مرضی تو عطا کیتے سب کچھ واپس کیتے میں کو آخر الزمان نبی دا امتی جبنا ہن لکھ شکر خالق دے جائے سب پاک ایمان دیتے تورات انجیل زبور حق پر ساکو پاک قرآن دیتے منگے پاک کلیم دعاواں وچ بن منگیاں او سان شان دیتے ہن کمری لکھ احسان ہوندے جائے مدنی سے سلطان دیتے ہن کمری لکھ احسان ہوندے جائے مدنی سے سلطان دیتے اب آپ ذکر کر میں جڑی آیت پڑھیے اوندا ایک مختصر مفہوم بیان کرنا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم نبوت اعلان کیتا کوفے ابو قبیس تے کھڑ دے نبی سے فرمایا میں خدا دا رسول ہاں میرے تے میرا کلمہ پڑھو اور خدا دے جڑا ہے کہ میرے تے خدا میرا کلمہ پڑھو اور خدا کو وحدہ لا شریک منو فرمایا کہ میں خدا دا نبی ہاں خدا وحدہ لا شریک ہے میرا کلمہ پڑھو میرے تے ایمان گھن دیاؤ خدا دی وحدانیت منو آپ نے نبوت اعلان کیتا کافراں نے جڑا ہے کہ انہاں تانا مارا انہاں کہا بھی سارا خدا نظر آندے تیرا خدا نظر نہیں آندا تو دے او خدا کو وحدہ لا شریک منو جڑا نظر نہیں آندا تو دے نبوت اعلان کی کھڑے میں نبی ہاں میرا کلمہ پڑھو کوئی دلیل پیش کر نبی سے فرمایا میرے کو دلیل ہے جدوں کوئی بندہ دعویٰ کرے اور دعوے واسطے دلیل دا ہونا ضروری ہے کیونکہ دلیل تو بغیر دعویٰ ہے بیکار نبی سے فرمایا دلیل ہے کہ سویرے بھی جبریل رب دا پیغام پھرتے آندے شام کو بھی جبریل رب دا پیغام پھرتے آندے وہ میں اپنے صحابہ کو سنے نا اے میرے کو دلیل ہے احباب اسی وقت چلتا رہ گیا ایک طریق جبریل امین رب دا پیغام کھنتے نہیں آئے نبی سیدھی بارگاہ دے وچ صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ تو رب دا پیغام سناؤ آپ فرمایا جبریل رب دا پیغام کھنتے نہیں آیا جبریل آوے تے کوئی پیغام سناواں ایک گال جلدی جلدی جڑ ویلے مکے دے سرداراں کو پہنچیے وال سرداراں تو بعد عورتاں کو پہنچیے ایک گال جلدی جلدی وال عورتاں اکٹھیاں تھی دے خدیجہ الکبریٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی عنہا دے کول گال پہنچیے جڑ ویلے آپ دے کول خدیجہ الکبریٰ دے کول گال
گال پہنچیے ہے جڑا ہے کہ تمہارے خدا نے تو کو چھوڑ دیتے کیوں کیونکہ جبریل رب دا پیغام کہتے نہیں آیا کافران دے کول گال پہنچیے بھئی جڑا ہے کہ جبریل رب دا پیغام کہتے نہیں آیا کافران کے بھئی انہیں خدا نے کو چھوڑ دیتے کیونکہ انہیں کیتے سارے جھوٹے خدا مانی توحید یہ انہیں دی برائی بیان کی دی انہیں کو چھوڑ دے وہ رب کو وعدہ کو لا شریک من لو اور رب دی وحدانیت کو من لو میرا کلمہ پڑھو یہ واسطے انہیں خدا نے کو چھوڑ دیتے اے اور تک کٹھا تھی دے خدیجہ الکبریٰ دے کول پہنچیے آپ دے کول آ دے آکے نے بجرے تو نبوت دروازے کھولی بیٹھے اور جڑا کو تمہارے کول علم ہے سارا کچھ بند کر دو کیونکہ تمہارے خدا نے کو چھوڑ دیتے کیا تو کوئی چیز علم ہے آپ فرمائے میں کوئی چیز پتہ ہی نہیں جڑڑ مرد ہونے اور تو گلکار پوچھتی کہنا آج جڑا ہے کہ مرد گھر دے وچ نوکری میں اور سرداری دی خدا دی قسم کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اسا مسلمان پوچھ دی بہن دی عزت جو تکے دے وجہ ہے بل ساری گھر دے وچ عزت ہو گئی ہے نا سنو جڑا روایت اندر موجود ہے جڑا نبی سیدی مکہ تو ہجرت دی رات آئی سارے کافر آپ دے گھر دا محاصرہ کیتی کھڑے اور ننگیاں تلواراں چا دے قتل دے ارادے نال کھڑے تھے ابو جہل تے ابو لہب کھا بھئی کیا انتظار کھڑے کرے دے کہیں دیر دیوانہ ٹپ دے اندر داخل تھی وجہ نہ کہ ابو جہل خیال کر اسا دشمن ضرورت پر بغیرت کرے سے کیونکہ اندر پردے دار عورتاں رہنی ہیں اندر سید زیادہ رہنی ہیں اسا دشمن ضرور ہے پر بغیرت کرے سے یار مسلمان خیال کر کافر تھی دے لوچے تھی بہن عزت کا خیال کرے گا وہ مسلمان تھی دے لوچے تھی بہن عزت کا خیال نہ کرے گا وہ دا کافر کو میں کیا گزروں علامہ اقبال فرماتے فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں آئے جوان کب توبہ کرے گا جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی آپ فرمایا مرے کو علم میں کوئی چیز پتہ کرے نبی سے یا میں پوچھا عورتاں تو لے گئیاں نبی سے تشریف کہتے ہیں آپ عرض کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے فرمایا واقعہ گال نہیں ہے کہ جبریل رب کا کوئی پیغام کہتے کا نہیں آیا ایک روایت کے مطابق 16 طریقہ بڑی روایت کے مطابق 4 طریقہ تھی کہ جبریل رب کا پیغام کہتے کا نہیں آیا آپ فرمایا گال ہی میں ہے دربار سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے گال کو سنا آپ دے اکھاں دے وچ آنسو جاری تھے رب فرمایا جبریل بل قرآن کی آیت فرمان میں کو خدیجہ تے رونا پسند کری ودھا واللیل اذا سجا عبادت دا کرم کا ما کرا رب فرمایا ودھا محبوبہ دے چمک دے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا محبوبہ رسول کے انبرین دی قسم رخ تابان دی قسم عبادت دا کا رب کا ما کرا رب نے کو چھوڑا ہی نہیں رب تیرے نال محبوبہ تیرا چہرہ چھوڑا تے قابل ہے پر رب نے قرآن در قسم چاہ دیا کیا رب نے حضور کا حسن بیان کیا قرآن در اتنا حسن عطا کیا والو حسن تعریف رب خود قرآن در پہ کر دے ودھا میں نے قرآن سے پوچھا بس آخری جملہ خود بعد علامہ صاحب کا بیان میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتا ہے ودھا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی زلفیں بتا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی یتیمی بتا قرآن کہتا ہے علم میں جد کا یتیمن فآوا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا زمانہ بتا قرآن کہتا ہے والعصر میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا سینہ بتا قرآن کہتا ہے علم نشرح لک صدرک میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی نظر بتا قرآن کہتا ہے علم نجعل لہ عینین میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے لب بتا قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا شہر بتا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی پرواز بتا قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی باتیں بتا قرآن کہتا ہے لا ينطق عن الهوى میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا اخلاق بتا قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی نبوت بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رسالت بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے یار بتا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کیا بات ہے اللہ تعالیٰ تو رضا و سلامت رکھے میں ہینا شیرہ دلالی قاری جاز صاحب کو ٹائم دینا
تو ایک زوردار سوائے صاحب تشریف گرنا بگن اپنے حاضری مانگیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد لجپال کی آمد منتھار کی آمد سونے کی آمد تسنید میلاد النبی نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم